الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد یقیناً افلح کامیاب ہو گئے المؤمنون مومن۔ سورۃ المؤمنون 118 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز کے اندر اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق، اس کے مراحل کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انسان کی تخلیق کن مراحل کے ساتھ اور کس انداز سے ہوئی۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور خاص طور پر کشتی بنانے کا واقعہ اور قوم والے کس انداز سے استہزاء کرتے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کو بیان کیا، جو نظریات ان کے موجود تھے ان کی تردید کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے چند سوالات کیے اور انہوں نے جو جوابات دیے اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ قیامت کے دن کوئی نسب، کوئی تعلق انسان کے کام آنے والا نہیں۔ کامیابی صرف میزان کے بھاری ہونے کی صورت کے اندر ہے اور ناکامی میزان کے ہلکے ہونے کی صورت کے اندر ہے۔ اور اس انداز سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کچھ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے انسان کو بیکار دنیا کے اندر نہیں بھیجا، اس چیز کو بیان کرتے ہوئے سورت کا اختتام اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیات کے متعلق یزید بن بابنوس رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یا ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ خلق یہ جمع کا صیغہ ہے، خلق، کہ آپ کی عادات کیا تھیں۔ عربی زبان کے اندر خلق کا معنی ایسی عادت ہوتی ہے جو آدمی کی پیدائشی اور طبعی عادت بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتی رہے، یعنی انسان کو وہ کام کرتے ہوئے کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو، خود بخود ادا ہو جائے، وہ اس کی طبعی عادت اور فطری عادت، پیدائشی عادت اس کی بن جائے، اس کو کہتے ہیں خلق۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا جو خلق تھا وہ قرآن مجید تھا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم سورۃ المؤمنون پڑھتے ہو؟ تو پڑھو پھر، قد افلح المؤمنون، اور پھر 10 آیات تک پہنچے تو کہا، ھٰکذا کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی علیہ السلام کے اوصاف تھے جو سورۃ المؤمنون کے شروع کی 10 آیات کے اندر بیان ہوئے۔ آپ ان سے پوری طرح آراستہ تھے، یہ آپ کی طبیعت بن چکے تھے۔ نبی علیہ السلام پورا قرآن گویا کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع کے اندر ایک حرف استعمال کیا ہے، قد۔ قد حرف جو ہے یہ لما کی نقیض ہے، بالکل الٹ ہے۔ لما کا مفہوم ہوتا ہے کہ متوقع کام ماضی میں ابھی تک نہیں ہوا، جس کی توقع تھی وہ ابھی تک ماضی میں نہیں ہوا، جیسا کہ سورہ عبس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کلا لما یقضی ما امرا، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی ما امرا، ابھی تک اس انسان نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا تھا۔ اور قد جو ہے یہ ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے اور جملہ فعلیہ میں تاکید کا وہی فائدہ دیتا ہے جو جملہ اسمیہ میں حرف ان اور لام تاکید فائدہ دیتے ہیں، وہی فائدہ جملہ فعلیہ کے اندر حرف قد دیتا ہے۔
تو اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ جس کام کی توقع تھی وہ ماضی قریب میں یقیناً واقع ہو چکا ہے، جس کام کی توقع تھی نا وہ قریباً ماضی قریب میں یقیناً واقع ہو چکا ہے، یعنی آگے جو ذکر کردہ صفات والے مومن ہیں یقیناً کیا ہیں، فلاح پا چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، اور مستقبل میں حاصل ہونے والی کامیابی کو یقینی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قد اور ماضی کے صیغے افلاح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور قد کے ساتھ تاکید اللہ رب العالمین نے کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو فلاح اور کامیابی کی امید دلائی تھی، جیسا کہ پچھلی صورت کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم نماز قائم کرو اور رکوع کرو، سجدہ کرو، ایمان لے کر آؤ، اور وَافْعَلُوا الْخَيْرَ نیکی کے کام کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس توقع کے پورا کرنے کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے قد افلح کے ساتھ بیان فرما دی۔ اور شاید نماز کی جو اقامت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، اس میں جو حرف قد آیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نمازی شوق سے جماعت کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو قد قامت الصلاۃ اسی انتظار کا اس بات میں جواب ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، نماز کھڑی کرو ہمیں اس کے ساتھ راحت دلاؤ، نماز کھڑی کرو ہمیں راحت ملے گی، ہم نماز پڑھیں گے۔ تو کامیابی کو اللہ رب العالمین نے حرف قد کے ساتھ بیان فرمایا۔ اگلا حرف قد کے بعد افلاح، اگر لام کے فتح کے ساتھ ہم پڑھیں جیسے فلاح، ٹھیک ہے، اور الفلاح اس کا معنی کیا ہوگا؟ بھلائی کے کام میں کامیابی۔ اور اگر لام کے ساکن کے ساتھ ہم پڑھیں الفلح لام کے ساکن کے ساتھ، تو اس وقت اس کا معنی ہوگا پھاڑنا، جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ الحدید بالحدید یفلح، کہ لوہا لوہے کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ کسان کو بھی الفلاح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ تو گویا کہ فلاح کامیابی وہ ہے جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو، جو محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو کامیابی اس کو فلاح کہتے ہیں، اور یہ کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلاح المؤمنون، کہ یقیناً اہل ایمان مومن جو ہیں جن کی صفات آگے آ رہی ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ تو بیان فرما دیا کہ مومن یقیناً کامیاب ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کس چیز میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے آخر میں بیان فرمائی کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، اور کس کے وارث ہیں؟ فردوس کے وارث ہوں گے۔ تو یعنی مراد کامیابی سے آخرت کی کامیابی مراد ہے، کیونکہ حقیقی زندگی بھی وہی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو علم ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی نہ حقیقی زندگی ہے، نہ اس کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یقیناً کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو کامیاب ہونے والوں کے اوصاف میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس کا تذکرہ کیا؟ المؤمنون، اہل ایمان کا، کیونکہ ایمان ہی کامیابی کا اصل سبب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر اہل ایمان کی چند مزید صفات بیان فرمائی جو ایمان کے درست اور پختہ ہونے کی دلیل ہے، کہ جن کے بغیر ایمان بے معنی ہے۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، یعنی تین چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ ایک زبان سے اقرار، اور نمبر دو دل سے تصدیق، نمبر تین اس کے مطابق اعضاء کے ذریعے سے اعمال کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کو ہم نے زبان کے ساتھ اقرار کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ہم نے کیا ہے؟ زبان سے اقرار کر لیا۔ لیکن
اگر ہم دل سے بھی تصدیق کر لیں کہ جس طرح ہم نے زبان سے مانا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، میرا دل بھی اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میرا عمل بھی یہی ثابت کرتا ہو کہ میں ایک اللہ کو ہی معبود مان رہا ہوں، کسی اور کو معبود نہیں تسلیم کرتا، نہیں مانتا، تو پھر ایمان ہے۔ اگر زبان کے ساتھ اقرار ہے لیکن دل میں تصدیق نہیں، یا پھر دل میں بھی تصدیق ہے لیکن عمل نہیں، ایک چیز بھی کم ہو جائے گی، ان تینوں میں سے یاد رکھیں ایمان نہیں ہوتا۔ منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے اور عمل بھی کر رہے تھے مسلمانوں والے، لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی، جیسا کہ سورۃ المنافقین کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق آئیں گے، آپ کو کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ اب منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ وہ آپ کو تو رسول مان رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، دل سے نہیں مانتے آپ کو نبی اور رسول۔ اب کفار وہ اقرار کرتے تھے کہ سب سے بہتر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، لیکن زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کا چچا مانتا تھا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو اس لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ زبان سے اقرار جو آپ نے کیا اس کے مطابق آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ دل کے اندر اس کی تصدیق موجود ہو، اور نمبر 3 پھر اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہو، پھر رکوع بھی آپ کریں اللہ کو، سجدہ بھی کریں تو اللہ کو، پکاریں بھی تو اللہ کو، نذر و نیاز بھی کریں تو اللہ کی، تو وہ سارے کام پھر جو اللہ رب العالمین کے لائق ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیے جائیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ایمان کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں صرف 2 چیزیں وہ ایمان کے اندر لے کر آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صرف زبان سے آپ اقرار کر لو، دل سے مان لو، بس آپ مومن ہیں۔ نہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ عمل ایک تو ایک انسان کو موقع نہیں ملا، وہ الگ صورت ہوتی ہے، یاد رکھیں الگ صورت ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ کے اندر جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کھجوریں کھا رہا ہے، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم لڑائی کرنے جا رہے ہیں۔ کس سے لڑائی کرنے جا رہے ہو؟ پورا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہا میں بھی چلوں؟ کہا کہ نہیں، کلمہ پڑھ لو پھر جاؤ ہمارے ساتھ تو فائدہ ملے گا، وگرنہ نہیں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور گئے، صرف جہاد کیا ہے اور شہید ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب نماز انہوں نے نہیں پڑھی، اب دیگر اعمال نہیں کیے، کس لیے؟ کہ وقت نہیں ملا۔ لیکن کیا ہے، اس کا اسلام والا ایک عمل تو ان کے اندر موجود تھا، وہ کیا تھا؟ جہاد انہوں نے کر لیا۔ تو بہرحال مقصد کیا ہے کہ جو بھی عبادت کا وقت ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے، وقت نہیں ملا وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی اقرار کرے، دل سے بھی تصدیق کرے اور اس کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ ارکان کیا نام ہے بالجوارح، کہ انسان اعضاء کے ذریعے سے وہ عمل کرے گا تو ایمان بنے گا۔ پھر ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ عمل کریں گے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کو سنیں گے، قرآن پر تدبر کریں گے، ایمان آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ گناہ کریں گے تو ایمان کم ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چور چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے، اور زانی زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل سے نکال کر اس کے اوپر صاحبان کی صورت میں لا کر رکھ دیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور جب انسان گناہ سے فارغ ہوتا ہے دوبارہ پھر ایمان کمی کے ساتھ اس کے دل کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ جی نہ ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بس جو آپ کی پہلی حالت تھی وہی حالت ہے۔ نہیں، ایمان اضافہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اور ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، برائی کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ تو یقیناً کامیاب کون ہے؟ المؤمنون، جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ کامیابی یقینی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں تو یاد رکھیں وہ حاصل بھی ہو سکتی ہے اور ناکامی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور یہ حقیقی کامیابی ہے، اس کے اندر ناکامی والی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایمان مکمل طور پر لے کر آنا ہے اگر کامیاب ہونا ہے، اور پھر وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے
اس کے بعد بیان کی اور بھی جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، تو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے اور اس انداز سے کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبعی اور فطری عادت بن چکی تھی، پیدائشی عادت بن چکی تھی، اور بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی عادات ایسی بن جانی چاہیے، یہ اوصاف ہمارے اندر اسی انداز سے آ جانے چاہیے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات تھی، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پھر اسی انداز سے قرآن کریم پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔